پر دو کالی لکیریں پڑ گئی تھی مسلسل رونے کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، بڑا نام ہے حضرت یحییٰ کا، اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے گال کے گوشت جھڑ کر گر گئے تھے، آپ کی داڑھیں دکھنے لگی تھی۔ آپ کی امی نے کہا آپ سے کہ بیٹا تمہاری داڑھیں دکھتی ہے، گوشت جھڑ گیا رونے کی وجہ سے، اگر تم کہو تو میں کپڑا وہاں پر رکھ دوں۔ تو وہاں کپڑا رکھا جاتا تھا، اور جب وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے تو وہ کپڑا بھیگ جاتا تھا جس کو نچوڑ دیا جاتا۔ یہ معصوم لوگ ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، وہ اللہ کے لیے ایسے روتے ہیں۔ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، ہم کبھی نہیں روتے اپنے گناہوں کو یاد، رونے والوں پہ ہم ہنستے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبید ابن عمر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا، امی جان آج میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کا مجھے جواب دے، اور آپ ہی وہ جواب دے سکتی ہے۔ عبید ابن عمر کہتے ہیں امی جان سوال یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا جو سب سے عجیب واقعہ دیکھا ہو، وہ واقعہ آپ مجھ سے بیان کریں کہ آپ نے اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ عجیب واقعہ کون سا دیکھا۔ تو اس وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری باری تھی، یعنی اللہ کے رسول میرے گھر میں تھے اور حضور علیہ السلام مجھے شرف بخشنا چاہتے تھے۔ اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے کہا، عائشہ اگر اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں، آج کی رات تو تمہارا حق ہے لیکن مجھے اللہ کی عبادت کرنا بہت پسند ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور جب عبادت میں مصروف ہوئے تو اتنا روئے کہ پہلے تو حضور کی داڑھی تر ہو گئی، صرف داڑھی تر نہیں ہوئی، جب یہ داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے تو حضور کے سینے پہ جو کرتے کا حصہ تھا وہ بھی تر ہو گیا۔ پھر ام المومنین فرماتی ہے اس پر بھی حضور علیہ السلام نے رونا بند نہیں کیا، پھر وہ آنسو مزید گرتے گرتے جس زمین پہ کھڑے تھے وہ زمین بھی تر ہو گئی اور اس زمین پر کیچڑ جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول مسلسل روتے رہے، اور جب اللہ کے رسول اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے پکی ہوئی ہانڈی جب چولہے پہ رکھی جاتی ہے اور کھانا پک جاتا ہے تو سالن سے جیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ ذرا سوچو، جس کو شافعی یوم النشور بنایا، جس کو مالک جنت بنایا، جس کے صدقے میں کائنات بنائی، جس کو اپنا محبوب بنایا، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جس کے لیے قرآن میں اعلان فرمایا، جس کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، جس کی عمر کی قسم یاد فرمائی، جس کو کہا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، جس کا نام لے کر کبھی گفتگو نہیں کی، القابات سے کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی کہتا ہے مدثر، اللہ اور کبھی کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی کہتا ہے یا ایھا الرسول، اور کہتا ہے پیارے اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا کہ آسمانوں پر بلایا، لامکان پہ اپنا دیدار کرایا، اپنا آخری نبی بنایا، شفاعت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اپنی کرسی پر ان کو بٹھانے کا وعدہ کیا گیا، ان کو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی وہ رسول جو سید المعصومین ہے، وہ رسول جو تمام کائنات کی جان ہے، وہ اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور کتنا رو رہے ہیں، میرے اور آپ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ اکبر کبھی داڑھی تر ہوتی ہے تو کبھی کرتے کے آگے کا سینے کا حصہ تر ہوتا ہے اور کبھی زمین گیلی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بلال حبشی جب فجر کا وقت ہوتا ہے الصلاۃ 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 کا نعرہ دیتے ہوئے آتے ہیں، اور حضور کو یہ کیفیت میں دیکھتے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہے، کپڑے ترے آنسوؤں سے، حتیٰ کہ زمین پر بھی کیچڑ جیسی کیفیت ہے۔ تو اس وقت بلال حبشی کہتے یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے سبب سے
آپ کے اگلوں کو بھی گناہ معاف کر دیے اور آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سید المعصومین رو رہے ہیں اور گنہگاروں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ اور گنہگار کس پہ روتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ گنہگار رو رہے تو گانے سن کر، گنہگار رو رہے تو غزلیں سن کر، گنہگار رو رہے تو ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر، گنہگار رو رہے تو سیریل میں ایموشنل اور جذباتی مناظر دیکھ کر۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم جو اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں گویا کہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ تنہائی کے گناہ چھوڑ دو، یہ اکیلے کے گناہ چھوڑ دو۔ عبادت کرتے عبادت بھی کرو، گناہوں سے محفوظ بھی رہو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ کی طرف پلٹو گے تو جو پلٹتا اللہ کی طرف اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو روئے، جو گڑ گڑائے، گناہوں کو یاد کرے، خدا کو منانے کی کوشش کرے۔ اللہ کو منانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں آنسو پیش کرو۔ اس کو آنسو بہت پسند ہے، مومنوں کے آنسو جو محبت میں نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک تو جو میرے خوف اور میری محبت سے مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ آنسو، اور دوسرا جو شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ قطرہ۔ دو قطرے مجھے بہت پسند ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اس لیے بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ جب اللہ کی محبت میں ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے تو وہ ان آنسوؤں کو پورے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، کیونکہ آنسو کا اثر جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ اللہ کے لیے رونا سیکھو، اللہ کو منانا ہے تو آنسوؤں کی سوگات پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی مان جاتا ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا آسان ہے۔ آخری میں ایک بات کروں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کتنے ہی گنہگار ہو، خدا کو راضی کرو، خدا کو مناؤ۔ کیسے کیسوں نے خدا کو آواز لگائی، میرے اللہ نے ان کو کیسے مرتبے عطا کیے۔ آپ نے ایک بڑا مشہور و معروف نام ولایت کی دنیا میں سنا ہوگا، ولیوں کی کائنات میں سنا ہوگا، حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ یہ مالک بن دینار کون ہے؟ یہ اللہ کے بہت بڑے ولیوں میں سے، سرکار غوث پاک کے دور سے بھی پہلے کے، حضور غریب نواز کے دور سے بھی پہلے کے ہے، داتا صاحب کے دور سے بھی پہلے کے ہے۔ اور یہ کون ولی ہے پتہ ہے؟ یہ پانی پر چلتے تھے، پانی پر اللہ نے چلنے کی کرامت دی تھی، بڑے صاحب کرامت تھے مالک بن دینار۔ لیکن ان کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے، ان کی زندگی میں جو توبہ کا جذبہ پیدا ہوا ہے، کس بنیاد پر پیدا ہوا، کیسے انہوں نے توبہ کی؟ لوگ میرے نوجوان یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم تو گنہگار ہیں، اب ہم کیا پلٹیں، ہم کیا کریں؟ یہ ایسی کفر والی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، اس لیے اس طرح نا امیدی کی بات نہ کرو، مایوسی کی بات نہ کرو۔ آج سے پہلے کچھ ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگا، اسے آواز دینا ہوگا، اسے پکارنا ہوگا۔ ہمارا خدا گونگا نہیں، ہمارا خدا بہرا نہیں، ہمارا خدا وہ ہے ہماری شعرک سے زیادہ قریب ہے، اور اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں، جب اللہ کسی کو اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے تو اللہ کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ کیسے کیسے حالات پیدا کرتا ہے۔ یہ حضرت مالک بن دینار، ان کی زندگی میں جو تبدیلی اور انقلاب آیا ہے اس کی بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے خود اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا۔ فرماتے میری زندگی میں بدلاؤ کیسے آیا، میری زندگی میں تبدیلی کیسے آئی، میری زندگی میں چینجز کیسے آیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں پولیس تھا، پہلے پولیس یعنی بادشاہ کے یہاں سپاہی تھا، میں پولیس کے کام انجام دیتا تھا، اور پولیس ہونے کی وجہ سے، سپاہی ہونے کی وجہ سے میں شراب بہت پیتا،
حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا ہوں، اتنا شراب پیتا تھا میں کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ میری شادی ہو گئی تو اللہ نے مجھے خوبصورت بچی دی، بیٹی دی۔ میں بائیں ہاتھ میں میری بیٹی کو پکڑتا اور دائیں ہاتھ سے شراب پیتا، کبھی دائیں ہاتھ سے بیٹی کو پکڑتا اور بائیں ہاتھ سے شراب پیتا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، ابھی اس کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی، مگر خدا جانے اسے شراب سے کیا نفرت تھی کہ وہ میری شراب کے جام گرا دیتی تھی، میری شراب کی بوتل گرا دیتی تھی۔ لیکن اللہ کو کیا منظور تھا پتہ نہیں، ابھی اس کی عمر 2 سال کو نہیں پہنچی تھی کہ میری اس بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری بیٹی کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ شب برات کو معمولی مت سمجھنا میری قوم، میرے قوم کے جوانوں، اگر آپ صرف رسمی طور پر اللہ کے گھر میں آئے ہو تو جیسے آئے ہو ویسے ہی چلے جاؤ گے، اور اگر اللہ کی سچی محبت میں آئے ہو، اسی سے وعدے کرنے کے لیے آئے ہو اور اللہ کو زندہ مانتے ہو، اللہ کو دیکھنے والا مانتے ہو، اللہ کو سننے والا مانتے ہو، اور یہ ایمان ہے تمہارا کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ آج شب برات میں بہت سے میرے جوان قبرستان گئے ہوں گے، اور قبرستان جا کر کے جو آئے ہو تو یہ سوچو کہ جیسے ہمارے ابا، دادا، پردادا، رشتہ دار کیسی شان کی، کیسے گھمنڈ کی، کیسی دولت کی، کیسی عزت کی، کیسے وقار کی، کیسی وہ زندگیاں گزارتے تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، پتہ نہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے، یا ان کی قبر تنگ ہو چکی ہے، یا ان کی ہڈیاں پگھل چکی ہے، یا ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ بولو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا ہے نا؟ کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، کیسے بے سر و سامان ہے، کیسے بے کس و بے بس ہے۔ وہ بھی ہماری طرح غفلت میں تھے، وہ بھی ہماری طرح اچھی اچھی ڈشیں کھا کر کے اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ اپنی موت یاد کرو، قبرستان جانا کوئی رسم نہیں ہے، قبرستان اس لیے تاکہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے کہ جیسے لوگ آج بے سر و سامان پڑے ہیں، بڑے بڑے دادا، بڑے بڑے گنڈے، بڑے بڑے موالی، بڑے بڑے طاقتور، جن کے ناموں کی ہیبت تھی ہمارے شہر میں، آپ ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، گھاس اگی پڑی ہے، کانٹے اگے پڑے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی وقت آپ حضرت مولانا اسحاق کے مزار پہ جا کر کے دیکھو، دونوں کی قبر میں فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ غلام نبی بابا کے مزار پہ جا کے دیکھو، فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ مرتضیٰ شاہ قادری کے آستانے پہ جا کے دیکھو، فرق نظر آتا کہ نہیں آتا؟ تو گویا کہ قبریں بتا رہی ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے جیتے ہیں ان کی قبریں، وہاں جانے سے سکون ملتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں، وہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور جو خدا کو ناراض کرتے ہیں ان کی قبروں پر تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ انہی کم نصیب آنکھوں نے کئی لوگوں کی قبروں پر کتوں کو چلتے دیکھا، کتوں کو پیشاب کرتے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بکریوں کو چرتے دیکھا، بکریوں کی لیگ دیکھی، بکریوں کو پیشاب کرتے دیکھا۔ اللہ کے بندو، آج شب برات ہے، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے خدا کو راضی کر لو، اور ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن اپنی بھی ڈولی اٹھنا ہے، ایک دن اپنا بھی جنازہ اٹھنا ہے۔ میرا مال، میرا کاروبار، میری جوانی، میرے موبائل، میرا کارخانہ، میری سائنسنگیں، میرے کھیت، میرا یہ، میرا وہ، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن یہ روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے اڑے گا، اس دن ہمیں بھی جو ہے وہ کالی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو بھگتنا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، موت ہم سب کے سر پہ کھڑی ہے، اور آج تو شب برات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 15ویں شب میں موت کے فیصلے ہوتے ہیں، بچوں کی پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنی روزی ملنی اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان حدیثوں کی سند پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ہم تو فضائل اعمال میں روایتوں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ شادیوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا۔ لوگوں کی موت کا، خدا جانے آج رات کس کی موت کا فیصلہ، سال بھر جتنے مرنے والے سب کی موت کا فیصلہ ہو رہا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، پتہ نہیں کون جیے گا کون مرے گا۔ تیاری کرو، تیاری کرو، شب برات کو سمجھا کیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں
میری بیٹی مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، شب برات آئی۔ توجہ کرنا، شب برات کوئی معمولی رات نہیں، لوگوں نے اسے بھی شک میں ڈال دیا، ان کی بات چھوڑ دی۔ شب برات آئی، شب برات میں میں نے عشاء کی نماز تک نہیں پڑھی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مالک بن دینار جیسا ولی، ولی بعد میں بنے، ابھی ولی نہیں تھے وہ، ابھی نارمل زندگی، ایک عام آدمی سی زندگی گزار۔ کہ میں نے شب برات میں عشاء تک نہیں پڑھی، اور آپ جانتے ہیں شب برات آئے تو عام مسلمان بھی جو جمعہ پڑھنے نہیں آتا وہ بھی شب برات میں مسجد میں مغرب عشاء فجر میں نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اتنا غافل تھا کہ میں نے عشاء تک نہیں پڑھی، اور میں نے شب برات میں بھی شراب پیا، شب برات میں بھی میں نے شراب اور خوب شراب پیا، اور شراب پی کر کے بدمست ہو کر کے میں گر گیا۔ جب میں گرا نیند کی حالت میں اپنے بستر پہ پڑا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے، سور پھونکا جا رہا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں، میں بھی اپنی قبر سے اٹھا۔ جب میں اپنی قبر سے اٹھا تو ایک بھیانک دھماکے کی آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بھیانک سا اژدہا تھا، بھیانک سا سانپ اژدہا جو مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میں اس سے جان بچانے کے لیے خواب کے عالم میں بھاگا۔ جب میں بھاگنے لگا میں چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا کوئی بچا لے، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ایسے میں نے خوبصورت حسین و جمیل شکل والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بابا مجھے بچا لیں۔ اس نے کہا کہ اے مالک میں کمزور ہوں، اتنے طاقتور اژدہے سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، لیکن تیری اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، تجھے راستہ بتا سکتا ہوں کہ تو آگے بھاگ، ہو سکتا ہے کہ تیرے بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے۔ مالک بن دینار کہتے میں بھاگ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آگ کی پہاڑیاں، جہنم کی آگ، یہ سب میں خواب میں مجھے نظارہ بتایا جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی آگ میں گرنے والا تھا اچانک ایک آواز آئی، اسے آگ میں گرنے مت دو کیونکہ یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے، اسے آگ میں گرنے مت دو، یہ جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ تو میں پھر آگے بڑھا، پیچھے دیکھتا تھا تو وہ سانپ مجھے دوڑاتا ہے، میں آگے بھاگتا ہوں۔ ایسے میں نے دیکھا ایک چاندی کا پہاڑ تھا اور اس کو تراش کر کے اس میں خوبصورت سا مکان بنایا ہوا تھا جس میں پردے لٹکے تھے، جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے کسی نے کہا اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس پہاڑ کے اندر چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں، مومنوں کی امانتیں، ہو سکتا ہے شاید اس میں تیری بھی کوئی امانت موجود ہو۔ بس جیسے ہی میں وہ پہاڑ کے قریب گیا سانپ میرے قریب آ گیا۔ ایسے میں فرشتوں کو میں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے پردے اٹھا دیے اور مجھے اندر لے لیا۔ جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے، حسین و جمیل بچے اس میں جھولا جھول رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے بچوں تم کون ہو؟ تو بچوں نے کہا اے مالک جو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ سب یہیں جمع ہوتے ہیں، ان کو اسی میں رکھا جاتا ہے، یہ ہمارا مقام ہے، یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، اور یہاں ہم اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم سے ملیں گے۔ تو مالک کہتے ہیں مجھے خیال آیا میری بھی تو ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، بس خیال آنا تھا میری بیٹی کا۔ تو میں نے دیکھا ایک سونے کے جھولے میں میری بیٹی بھی جھول رہی تھی، اس نے مجھے دیکھا کہ ابا بابا یہ کہہ کر کے وہ دوڑ کر کے آئی اور لپٹ گئی، اور لپٹ کر کے میری گود میں ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے ظاہری میں وہ میری انتقال سے پہلے میری گود میں بیٹھتی تھی۔ اور پھر اس نے کہا ابا کب تک شراب پیو گے، ابا کب تک پاپ کرو گے، ابا کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے، ابا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ پلٹ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، ابا اللہ معاف کرے گا۔
شب برات ہے آج، اللہ معاف کرے گا، اب آپ توبہ کر لیں، کب تک شراب پیئیں گے، خدا کو کب تک ناراض کریں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب پایا، مجھے سکون ملا، میں نے میری بیٹی سے پوچھا بیٹی وہ سانپ کون تھا جو مجھے دوڑا رہا تھا؟ میری بیٹی نے کہا ابا وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو اللہ نے سانپ کی شکل میں دکھایا۔ وہ بوڑھا کون تھا خوبصورت؟ ابا وہ آپ کا نیک عمل ہے، کیونکہ آپ نے نیکیاں تو بہت کم کی ہے، تو آپ کی نیکیاں کمزور ہے، آپ کی نیکیاں کم ہے ابا، لیکن ابا آپ بدل جائے نا، آپ تبدیل ہو جائے نا، اللہ نے آپ کو بتا دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جیسی میری آنکھ کھلی، خواب کے اثر سے میں کانپ رہا تھا، میں نے اللہ سے کہا اللہ آج کی رات شب برات میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے توبہ کی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں شب برات میں انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا کیا، اور ایسا مقام ولایت عطا کیا۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا، ایک بار کشتی میں سفر کر رہے تھے، کسی کا قیمتی موتی چوری ہو گیا، تو کسی نے الزام لگایا کہ یہی اجنبی ہے، اسی نے چرایا ہوگا، اسی نے چرایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مولا جب تک پاپی تھا تو لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ کوئی الزام نہیں لگاتے تھے، اب نیک بن گیا تو لوگ مجھ پہ چوری کا بھی الزام لگانے لگے۔ تو اس وقت مالک بن دینار نے دریا ہی میں آواز لگائی اے دریا کی مچھلیوں، کسی کا موتی چوری ہو گیا ہے، تم لوٹا سکتی ہو؟ تو کیا دیکھا کہ دریا کی تمام مچھلیاں دریا کے اندر منہ باہر نکالتی ہے، اور سب کے منہ میں ایک سے قیمتی موتی ہے۔ آپ کشتی والوں سے کہتے ہیں جو چوری ہوا تھا جتنے چاہتے ہو یہ موتی لے لو۔ تو جب لوگوں کو پتا چلا یہ عام آدمی نہیں، یہ تو اللہ کا ولی ہے، اور جب لوگ ہاتھ پیر چومنے کی کوشش کرنے لگے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے ادھر پار ہو گئے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ مالک بن دینار کا مرتبہ کیا ہے۔ پہلے کی زندگی دیکھو، توبہ کے بعد کی زندگی دیکھو۔ جب تک زندہ ہیں ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، جب مر جاؤ گے توبہ کے دروازے بند ہو، بلکہ مرنے سے پہلے ہی جب روح حلق میں اٹکے گی، غیب کے مناظر نظر آئیں گے، گلے میں غرغرہ ہوگا، اس وقت تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹو، واپس آؤ اللہ کی طرف۔ یہ نہیں شب برات میں رو دھو لیے اٹھ کے گئے پھر وہی حال، یہ دھوکے بازی نہیں، یہ مکاری نہیں، یہ منافقت نہیں۔ اللہ سے وعدہ کرو میں گناہ نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا مطلب نہیں کھاؤں گا، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا مطلب نہیں کروں گا، بس اللہ والی زندگی گزاریے، پھر اللہ کی مدد دیکھیے۔ دنیا پریشان رہے گی لیکن آپ سکون سے رہیں گے، آپ چین سے رہیں گے، آپ اطمینان سے رہیں گے۔ یاد رکھنا خدا سے دور ہو کر نہ کسی کو سکون ملا ہے نہ ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ گناہ کر کے نہ کبھی کسی کی زندگی میں خوشیاں آئی ہے نہ ہماری زندگی میں آ سکتی ہے۔ میرے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بہت ہو گئے گناہ، بہت ہو گئے گناہ، اب مت کرو گناہ۔ دنیا گناہ کر کر کے تھک چکی اور وہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیز، میرے نوجوان، یہ اللہ نے زندگی پہلی اور آخری بار دی ہے، اس کے بعد ہم دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہم عرضیاں کریں گے مولا مرنے کے بعد ایک بار ہمیں دنیا میں جانے دے تاکہ میں سبحان اللہ پڑھ کے واپس آ جاؤں، 2 رکعت پڑھ لوں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے وقت دیا تھا، تو نے میں اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو نے ضائع کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا آپ بائک نہ چلاؤ، بائک پر نہ گھومو، یہ سب نہیں کہتا۔ آپ قیمتی سے قیمتی بائک خریدنے کی حیثیت رکھتے ہو خریدو، آپ بنگلے میں رہنے کی طاقت رکھتے ہو رہو، آپ اچھا کھاتے ہو کھاؤ، آپ قیمتی لباس پہنتے ہو پہنو، آپ قیمتی موبائل استعمال کرتے ہو کرو، آپ دنیا کی سب چیزوں سے لطف اٹھاؤ، لیکن دنیا کی چیزوں میں اللہ کو مت بھول جاؤ، اللہ کو یاد رکھو۔ جب اس کا وقت آ جائے سب چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ میرے رب کی آزمائش ہے۔ جب اذان ہو نماز کے لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رکو، اور خاص طور پر حرام سے۔ آج جو سود، لاٹریاں، جوے، اور بلکہ آج کل تو اب موبائل پر سب سے زیادہ جس کی ایڈ دکھائی جا رہی ہے وہ جوے ہے۔
کبھی رمی، کبھی یہ، کبھی وہ، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا، یہ سب یہ ایڈ زیادہ آ رہی ہے، اور اس سے لوگ ایزی منی کے چکر میں، خاص طور پہ نوجوان، گھر سے باہر جانا نہ پڑے، محنت کرنا نہ پڑے، مزدوری کرنا نہ پڑے، بس بیٹھ کر کے بٹن دبا دبا کر کے کھیلنا ہے اور جوئے کے اندر پیسے جیتنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر جوئے ہی سے لوگ دنیا میں جی سکتے تھے تو کیا دنیا پوری جوا نہ کھیلتی؟ لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے کے چکر میں یہ وہ گندی چیز ہے جیسے چوہے کو پھنسانے کے لیے ایک چھوٹی سی روٹی لٹکائی جاتی ہے کہ روٹی دیکھ کر کے چوہا پنجرے میں اور پھنس جائے، ایسے ہی یہ لاٹری کا، جوئے کا نشہ ہے۔ ایک آدھ مرتبہ آدمی جیت جائے پھر ہارتا رہے، تباہ ہو جائے۔ میں نے کئی کمپنیوں کے مالکوں کو روڈ پہ آتے دیکھا ہے جوئے کے چکر میں، پھر خودکشی کرتے بھی دیکھا ہے، ان کو تباہ ہوتے بھی دیکھا ہے۔ 100 کروڑ کی ملکیت کے جو دعوے دار تھے، میں نے ان کو وطن سے فرار دیکھا ہے جوئے کے چکر میں۔ جوا نہ کھیلنا، کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے میں حلال کو باقی رکھوں گا اور حرام کو تباہ کر دوں گا۔ جس کو اللہ تباہ کرے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے ایزی منی کے چکر میں کبھی جوا مت کھیلنا۔ یہ جنگلی رمی، یہ لاٹری، یہ وہ جوا، پتہ نہیں الگ الگ نام سے کیا کیا سب آ رہے ہیں اور زیادہ ایڈ آ رہے ہیں۔ محنت کرو، محنت میں برکت ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے ارے یہ چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے۔ لوگوں کو کہنے دیجئے دیکھو حرام میں برکت نہیں ہے اور حلال کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بار بار لوگوں کو بتایا ہے، ابھی بھی اپنے جوانوں کو بتاتا ہوں، حلال ہمیشہ قائم رہے گا، حرام ہمیشہ ختم ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے یزید 8 بیٹے چھوڑ کر کے مرا تھا۔ کتنے بیٹے؟ 8۔ آج ہے کسی جگہ یزید کا کوئی بیٹا؟ ڈھونڈو، جاؤ تلاش کرو، نہ یزید ہے نہ یزید کی نسل ہے۔ اور امام حسین ایک بیمار شہزادہ چھوڑ کر گئے تھے، ہے نا؟ آج پوری دنیا میں آل حسین نظر آتی ہے، آل یزید نظر نہیں آتی۔ وجہ اللہ جس سے راضی ہے اس میں برکت دیتا ہے، جس سے ناراض ہے اس میں برکت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے بکریاں ہر گلی میں نظر آئے گی، حالانکہ بیچاری بکریاں جتنی کٹتی ہے اتنے کتے نہیں کٹتے۔ بھئی کتے کا گوشت تو کوئی کھاتا ہی نہیں۔ کوئی کھاتا ہے کتے؟ کوئی نہیں کھاتا، نہ مسلمان کھاتا ہے، نہ ہندو کھاتا ہے، نہ سکھ کھاتا ہے، نہ عیسائی۔ دنیا میں کتا کھانے والا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے۔ ایک وقت میں کتنے کتے پیدا ہوتے ہیں؟ 12 15 15 8 8 10 ہے نا؟ اور ایک وقت میں کتنی بکریاں پیدا ہوتی ہے؟ 2 اور زیادہ سے زیادہ 3۔ تو زیادہ کیا نظر آنا چاہیے، کتے یا بکریاں؟ پیدا تو وہی زیادہ ہوتے ہیں نا، لیکن کتے آپ کو ہر گھر میں ملیں گے دروازے پر بندے ہوئے؟ ہر گلی میں کتے آپ کو اتنے نظر آئیں گے جتنی بکریاں ہیں۔ بکریاں کٹ کے بھی اس میں برکت ہے کیونکہ وہ حلال ہے، اور کتے حرام ہیں اس لیے اس میں برکت نہیں ہے۔ تو جوا کھیل کر کے مال مت کماؤ، محنت کرو۔ آج کل نوجوان اپنے شوق کے چکر میں موبائل چوری کرتے ہیں، منہ پہ پٹیاں باندھ کر کے لوٹ مار کرتے ہیں، یہ سب میں کچھ نہیں رکھا ہے۔